یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر اس وقت داخل ہو جب تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، مثلا کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے، تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، غیر ناظرین اناہ، مگر کھانے کے برتنوں کی طرف نظر نہ کرو کہ پکنے کا تم انتظار کرو۔ مراد یہ ہے کہ جب نبی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت ان کے گھر کو دستک نہ دو۔ اگر ہمیں کسی کے گھر جانا ہو تو بغیر اجازت ہم دستک دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی اجازت ہو تو ہم آئیں، تو نبی کا مقام اس قدر بلند ہے کہ نبی بلائیں تبھی جانا ہے، اس کے علاوہ نبی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی تمہیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور جب حضور بلائیں اور مثلا وہ تمہاری دعوت کریں تو وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر نہ دیکھو، اور ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا۔ انسان ادھر ادھر دیکھنے کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی طرف سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ بار بار وہاں دیکھتا ہے اور کھانے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ ایک انسانی انداز ہے۔ تو فرمایا ادھر ادھر مت دیکھنا، کھانا پکنے کے انتظار میں بھی تم ادھر ادھر مت دیکھنا۔ تو نبی کے گھر میں نگاہ نیچی کر کے بیٹھنا ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فَادْخُلُوا، تو تم داخل ہو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، اب بتائیے اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں اور کھانا کھا لیں تو فوراً وہاں سے اٹھ کر آنا ہم پر فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعوت کریں اور کوئی جائے تو جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو اسے فوراً نکلنا لازمی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز سے یہ ظاہر نہیں کریں گے نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں، حضور تو حیا فرماتے ہیں، تو آپ اپنے لہجے سے اپنے چہرے مبارک سے کبھی یہ ظاہر نہ فرماتے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی ملنے آتا تو کبھی آپ اس سے نہ زبان سے کہتے نہ اپنے رویے سے ظاہر کرتے کہ میں تم سے اجازت چاہ رہا ہوں، جب وہ اجازت طلب کرتا تبھی آپ اسے اجازت دیتے، تو فرمایا وہ تو حیا فرمائیں گے، تمہیں چاہیے کہ تم کھانا کھا کے فوراً آ جاؤ تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ فَانْتَشِرُوا، فا جو ہے یہ فوراً کے لیے ہے، جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً نکل آؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں تم دل بہلاتے ہوئے نہ رہ جانا کہ وہاں بیٹھ کر تم باتیں کرو اور اپنے وقت کو پاس کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ تمام باتیں حضور کو تکلیف دیتی ہیں، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، مگر وہ تمہیں بتانے میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے مالک ہے، وہ تمہیں حق بتانے سے حیا نہیں فرماتا۔ تو حضور تو یہ خیال فرماتے تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے اور تمہارے دل کو توڑنا نہیں چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ فرمایا، اور ولیمے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام کے گروہ در گروہ آتے اور حضور کے گھر مبارک پر آ کر وہ حضور کا نورانی کھانا تناول کر کے چلے جاتے۔ آخر میں ایک مسلمانوں کی جماعت آئی، چند افراد آئے آخر میں۔ اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم آخری ہیں، تو کھانا کھا کر باتوں میں لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اٹھ کر چلے جائیں، آپ کے دوسرے مشاغل تھے اور کام تھے، جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور وہ جانے کا نام نہ لے اور ہمارے دوسرے کام ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہ کیا، ان پر آپ نے ذرا بھی ظاہر نہ کیا کہ مجھے کوئی کام ہے اور تمہارے جانے کی میرے دل میں حاجت ہے، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ حضور تو تمہارے دل کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ آئندہ ایسا تم نہ کرنا۔ حضور کے مقام و مرتبے کو اندازہ لگائیں
کہ جن کے گھر میں جانے، وہاں بیٹھنے کے انداز کو اور پھر فوراً نکلنے کو، یہ ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے آداب سکھائے، مسلمانوں کو اس کے آداب سکھائے. تو حضور کا معاملہ عام بشر سے بہت بلند و بالا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم حضور کی بیویوں سے کوئی چیز کا سوال کرو. اب بتائیے، حضور کی بیویاں پاکیزہ، سوال کرنے والے صحابہ کرام پاکیزہ، حکم کیا ہے ذرا دیکھیں. اور جو بے پردگی کو جائز سمجھتے ہیں وہ غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے معنی پردہ، ورا کے معنی پیچھے، یعنی یہ چیزیں جب تم مانگو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہو اور تم سائڈ کی طرف ہٹ کر صرف ہاتھ بڑھا کر وہ چیز لے لیا کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم ان ازواج سے، ازواج مطہرات سے مانگو، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے. اب ان کے دل تو پاک ہیں مگر پردے کے ماحول سے اور پاکیزگی بڑھتی ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دل کے لیے زیادہ پاک کرنے والا ہے. تو پردہ انسان کے ذہن اور دل کو پاک کرتا ہے. جس شریعت نے حکم دیا اس سے پردہ کرنا ہے. نہ عورت کو برا ماننا چاہیے، نہ مرد کو محسوس کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی عورت شرعی پردہ کرتی ہے تو وہ اسے خوش ہونا چاہیے. یہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا میرے کو برا آدمی ہوں کہ مجھ سے پردہ کیا جا رہا ہے. برے اور اچھے ہونے کا سوال نہیں، اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. شریعت کا حکم ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اچھا ہم میں سے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کا تو وہ مقام ہے کہ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے پاؤں جس مٹی سے لگ رہے ہوں، سارے ولی مل کر بھی اس مٹی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا وہ مقام ہے. انہیں جب پردے کا حکم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ حکم ہے اور ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو. کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو. صحابہ کرام حضور کے سامنے بھی اور حضور کی غیر موجودگی میں بھی ہر اس کام سے بچتے تھے جس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں. اگر عشق صحابہ ہمیں مل جائے تو ہم ہر وقت اس کام سے بچیں جس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم حضور کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہ کرنا. حضور کی ازواج مطہرات تمہاری ماں ہیں، ایسی ماں ہیں کہ ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. پھر بھی آپ دیکھیں پردے کا حکم ہے. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ نکاح کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی نے جس سے نکاح کر لیا اب وہ عورت امت پر حرام ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر تم کوئی چیز یا ظاہر کرو یا چھپاؤ. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، جب پردے کے حکم آئے تو ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جہاں بھی پردے کی آیتیں ہیں وہاں پر حکم عام ہے، تو کیا ہم اپنے باپ سے بھی پردہ کریں، اپنے بھائی سے بھی پردہ کریں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس سے مراد نامحرم مرد ہیں، محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان ازواج مطہرات کے لیے اپنے والد، دادا اور نانا کے بارے میں کوئی سختی نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. ولا ابنائہن، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں سے پردہ ہے. ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجوں سے پردہ ہے. ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی بہن کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے پردہ ہے، ان مردوں سے پردہ نہیں ہے. ولا نسائہن،
اور نہ ہی اپنے دین کی عورتوں مسلمان عورتوں سے ان کو پردہ کرنا ہے. مسلمان عورتیں ان کے پاس آ جا سکتی ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی کنیز سے ان کا پردہ ہے، کنیزوں سے ان کا پردہ نہیں. واتقین اللہ، اے ازواج مطہرات تم اللہ تعالی سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب وہ آیت کریمہ ہے جو مومنوں کی جان ہے. جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ رسول اللہ کے فضائل سن کے بڑا خوش ہوتا ہے. ایک بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی کہ دو مسلمان کہلانے والوں میں جھگڑا ہوا. ایک حضور کے فضائل بتا رہا تھا اور ایک حضور کے نعوذ باللہ من ذالک عیب بتا رہا تھا. تو اس مسلمان نے کہا جو حضور کا عاشق تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے، 2 دن مجھے تم دے دو، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء سے پوچھ کر اور کتابیں پڑھ کر میں مواد جمع کرتا ہوں، اور 2 دن تم مواد جمع کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر 2 دن کے بعد ہم بات کریں گے، اور جس کی بات ثابت ہو جائے اور جو ہار جائے ٹھیک ہے وہ دوسرے کی بات تسلیم کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، ایک بات تو بتاؤ، تمہارے 2 دن کس چیز میں گزریں گے اور میرے 2 دن کس چیز میں گزریں گے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو کہا دیکھو میں 2 دن تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا کہ میرے نبی کے فضائل مجھے مل جائیں، اور تم 2 دن کیسی گندی سوچ میں گزارو گے. بس یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کر لی اور کہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو مومن تو قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے اور وہ سیرت کے واقعات پڑھتا ہے، تو بس اسی تمنا میں ہوتا ہے کہ میری محبوب کی شان مجھے پتہ چل جائے، ان کی فضیلت اور ان کے کمال کو میں جان لوں، اور جو عشق رسول مجھے ملا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی پیاری سوچ ہم سب کو عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کرتے ہیں. آگے درود کا حکم ہے. درود کے حکم سے پہلے فرما دیا گیا کہ تمہیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنو حضور پہ درود پڑھو، ہمارے محبوب تمہارے درودوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، فرشتے ان پہ درود پڑھ رہے ہیں. اگر تم درود پڑھو گے تو خود تمہارا بھلا ہے، تم اپنا بھلا کرو گے، ہمارے محبوب تمہارے محتاج نہیں ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والوں اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. تسلیمن کے معنی کریں کہ خوب خوب سلام بھیجو. درود و سلام کی بہاریں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب یہاں پر چند چیزیں آپ سمجھیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے اصول ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. قرآن نے یہاں فرمایا صلو علیہ، درود بھیجو. درود کے معنی کیا ہے؟ درود و سلام کے. درود و سلام کے معنی ہے، خصوصاً درود کے معنی ہے حضور کے لیے دعائے رحمت کرنا، حضور کے لیے دعا کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ حضور کے لیے دعا کرو. حضور تمہاری دعا کے محتاج نہیں ہے، تم دعا کرو گے ہم تم پر کرم فرمائیں گے. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پہ نازل کرتا ہے. اللہ کی ایک ہی رحمت حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ایک مرتبہ درود پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو درود کے معنی ہے دعا کرنا. اور دعا کرنا، دعا کس سے کی جاتی ہے؟
اللہ سے. تو دعا کرنا بھی ذکر الہی ہے, تو درود پڑھنا بھی ذکر الہی ہے. دوسری بات, یہاں پر حضور کے لیے دعا کرنے کا کوئی مخصوص انداز ذکر نہیں کیا گیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں درود پڑھو گے تبھی تمہارا درود مقبول ہوگا. آپ حضور کے لیے جس زبان میں بھی دعا کریں, جس زبان میں بھی صلاۃ و سلام پڑھیں, حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کا ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا. دعا اردو میں بھی کی جا سکتی ہے, عربی میں بھی کی جا سکتی ہے. ہاں, عربی میں اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے, خصوصاً وہ الفاظ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے, اگر وہ پڑھے جائیں تو زیادہ فضیلت ہے. لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں دعا کرنا یا اردو میں دعا کرنا, اردو میں صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ جائز نہیں. قرآن نے اس کی کوئی قید بیان نہیں. جب قرآن پابندی نہ لگائے, شریعت پابندی نہ لگائے, احادیث میں پابندی نہیں, تو اپنی طرف سے کسی جائز چیز کو ناجائز قرار دے دینا یہ حرام ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو ہمارے لیے کوئی درود کا صیغہ مخصوص نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, یہ بھی درود ہے اور مکمل درود ہے, اور یہ درود احادیث میں ذکر نہیں ہے. لیکن جتنی حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے, تمام محدثین نے جہاں بھی حضور کا نام لکھا تو لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے, اگر درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہوتا تو محدثین جب حدیث لکھتے اور وہ کہتے قال رسول اللہ, تو پھر وہاں پر درود ابراہیمی لکھتے. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود ہے جس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. یہ محدثین نے خود بنایا اور یہ صدیوں سے رائج اور جائز ہے, کیونکہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو اس نبی پر رحمتوں کو نازل فرما اور سلام کو نازل فرما. تو درود و سلام جس الفاظ میں جس زبان میں پیش کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے. تو یہاں یہ دیکھیں, یہاں پر یہ نہیں ہے کہ با وضو پیش کرنا ضروری ہے. بے وضو بھی حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیے جا سکتے ہیں, یعنی حضور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ہاں, باوضو کریں گے زیادہ ثواب ہے. اسی طرح یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ بیٹھ ہی کر پڑھنا, کھڑے ہو کر پڑھنا حرام ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تم درود پڑھو, سلام پڑھو, چاہے کھڑے ہو کر پڑھو, چاہے بیٹھ کے پڑھو, چاہے چلتے ہوئے پڑھو, کوئی انداز مخصوص تم پر واجب نہیں ہے. ہاں, جتنا خلوص زیادہ ہوگا, جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا ثواب ملے گا. اب اگر کوئی حضور کے سبز گنبد کا تصور کرے, سنہری جالیوں کا تصور کرے, اور وہ یہ تصور کرے کہ سنہری جالیوں کے روبرو میں حاضر ہوں سبز گنبد کے نیچے, اور حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر با ادب وہ یہ تصور باندھ کر صلاۃ السلام پیش کرے, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, اور وہ اپنے دل میں تمنا کرتا ہو کہ جس محبوب کو میں سلام پیش کر رہا ہوں, جس محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں, وہ محبوب اگر بیداری میں خواب میں مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں تو کیا بات ہے. تو ایسے تصور کے ساتھ جب درود و سلام پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. شریعت نے کہیں بھی اس کو منع نہیں کیا, اور جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا اپنی طرف سے اسے منع کر دینا, حرام قرار دینا, یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. کسی جائز کو اپنی طرف سے ناجائز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالی ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اب درود و سلام اذان سے پہلے پڑھے, اذان کے بعد پڑھے, نماز سے پہلے پڑھے, نماز کے بعد پڑھے, وہ سونے سے پہلے پڑھے یا سو کر اٹھ کر پڑھے, جس حالت میں بھی پڑھے. ایسی حالت ہے جس میں شریعت نے منع نہیں کیا تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہو اور کوئی گندی جگہ ہو تو وہاں اللہ کے ذکر سے منع کیا گیا. تو چونکہ درود بھی اللہ سے دعا مانگنا ہے یا حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے, تو گندی جگہوں پر یہ پڑھنے سے زبان سے منع کیا گیا. جہاں جہاں شریعت نے منع کیا وہاں منع ہے. اس کے علاوہ آپ جس طرح پڑھنا چاہیں, جن الفاظ سے پڑھنا چاہیں. ایک صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں جتنا پڑھنا چاہیں. انہوں نے کہا میں اپنی جتنے فرائض و واجبات جو ضروری چیزیں ہیں ان سے فارغ ہو کر جو وقت بچے گا اس میں سے چوتھائی
یعنی 25% وقت میں درود و سلام میں دوں گا. آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، اگر زیادہ کرو تو اور زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے اور بڑھایا، یہاں تک کہ کرتے کرتے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنے جو مجھ پر فرائض ہیں، واجبات، جیسے نماز فرض ہے اور دیگر معاملات، تو جو چیزیں ضروری ہیں اس کو چھوڑ کر جو وقت میرے پاس بچے گا سارا وقت میں درود و سلام ہی پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ وظیفہ تیرے ہر کام کو بنا دے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. تو درود و سلام. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں ایذا دیتے ہیں. اللہ کو تو کوئی ایذا دے نہیں سکتا، مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا، ان کی بے ادبی کرنا، اللہ کی بے ادبی کرنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا، اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کیا ہے، مہینن، کہ جو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت کھلا گناہ اٹھایا.